بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ آج ہم پھر بیٹھے ہیں، ایک بار پھر ڈسکس کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال۔ آج ہم جاننا چاہیں گے سید آصف علی سے کہ وہ یہ بدلتی ہوئی صورتحال پہ ان کی کیا رائے ہے۔ تو آئیں آپ کو ملاتے ہیں اور جانتے ہیں سید آصف علی سے ان کی رائے۔ ہاں جی آصف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وقاص صاحب بہت شکریہ۔ ہاں، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بڑا اچھا کیا آپ نے انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آپ نے دعوت دی ہے۔ میں نے کیا انوائٹ کی ہے، آپ آئے ہیں یہاں بیٹھ گئے ہیں، میں نے کہا چلے آپ سے بات کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ کیا حال ہے؟ تو بولے کیا کہتے ہیں۔ مریم نواز نے حلف تو لے لیا، اسمبلی کی ممبر بن گئی صوبائی اسمبلی کی۔ کل وہ بے شمار تصویریں جمع کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں گی پنجاب کے لیے؟ بڑی اچھی چینج ہے، بڑی اچھی تبدیلی ہے۔ پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر کا منصب سنبھال رہی ہے اور بڑی واضح اکثریت ہے ان کے پاس اس وقت اسمبلی کے اندر، اور بڑے نعرے لگائے تھے انہوں نے الیکشن کے دوران کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بڑا اچھا ان کا منشور تھا، بڑا اچھا ایجنڈا تھا، لیکن اب وقت آ گیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک اور کہاں تک ہوگی۔ پہلا سوال تو یہی کریں گے جو آج کل عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا 250 یونٹ فری ہوں گے؟ 200 یونٹ فری ہوں گے، اور کیا پاسبل ہے؟ یہی سوال مریم نواز شریف سے کیا جا رہا ہے، اور یہی سوال بلاول بھٹو صاحب سے کیا جا رہا ہے کہ 300 یونٹ فری ہوں گے۔ اس طرح آئی پی پی نے جو نعرہ لگایا تھا وہ تو اب اسمبلی میں واضح اکثریت سے نہیں آ سکی، لہٰذا وہ تو یہ یونٹ ہے ان کے سے تو یہ پاک ہوگی، ان سے تو ان کا چھٹکارا ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکز کے اندر بھی، اور چیف منسٹر مریم نواز شریف کے ساتھ بھی یہ کھڑے ہیں۔ آپ نے وہ 200 یونٹ فری کا جو ذکر کیا اس پہ تو عثمہ بخاری سے کل یہ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا IMF اگر اجازت دے۔ یہ بات کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم جو ڈکلیریشن لیتے ہیں خاص طور پہ سبسڈی پہ وہ IMF کے ڈائریکشن پہ لیتے ہیں، جو IMF ہمیں کہتی ہے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات شاہ صاحب ہم نے اپنے جو الیکشن میں پروگرام کیے تھے اس میں ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ایسی شکیں ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ عوام کو پھر ایک دفعہ بیوقوف بنانے کی طرف ایک گامزن ہے۔ اور اسی طرح 1 لاکھ گھر بنانے کی بات کیا تو وہ کسی حد تک سمجھ آتی ہے مریم نواز کی کہ 1 لاکھ گھر بنا کے دیں گے ہر ڈسٹرکٹ اور اندر ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر۔ وہ چلے اگر پورا بھی ٹارگٹ نہیں کریں گے تو کسی حد تک کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، چونکہ بینک اس میں انوالو ہو جائیں، بینکوں کے ذریعے قرض دیا جائے گا اور زمین جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان فری دے گی۔ یہ بڑی حد تک ممکن ہے، لیکن یہ جو تھے کہ 200 یونٹ فری دیں گے یہ بڑا مشکل تھا، اس وقت ہم نے کہا تھا، اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا جب تک کوئی نیا طریقہ کار یہ نہیں بنایا جائے گا۔ جب تک میں پھر بات کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف کی، اگر تو ہم 2017 کی طرح IMF سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے تو پھر تو ہم یہ بات کر سکتے تھے، چونکہ ابھی ہم IMF کے شکنجے میں، اور اگلا 6 ارب کا آؤٹ اسٹینڈنگ جو قرضہ آ رہا ہے IMF کی طرف سے، جس کی بات چیت چل رہی ہے اور جس کے کافی پوائنٹ انہوں نے حل کر لیے ہیں، تو پھر ہم نے تو مزید ڈکلیریشن میں جانا ہے، مزید سبسڈیز ختم کرنی ہے اور مزید ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے جو مکانات کی بات کی کہ ہم مکان بنا کر دیں گے اتنی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہ بلکہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کے لیے مکان تیار کر رہے ہیں اور اتنے ہم نے مکان تیار کیے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں، اتنے اشتہارات ان کے بھی چلے کمپین میں، انتخابی مہم میں، لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے دکھائے ہوں کہ یہ مکانات ہم نے سیلاب زدگان کے لیے بنائے ہیں، اور وہ مکانوں کا معیار کیا ہے اور کتنے کمروں پہ مشتمل مکان ہے یا کمرے ہیں؟ شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ سیلاب زدگان کے اندر انہوں نے کچھ مکان بنائے ہیں، لیکن وہی ہوتے ہیں 1 کمرہ 1 بیڈ روم کے ساتھ 1 کمرہ اور 1 باتھ روم، یہ ایک عام طور پہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، پھر وہی طرح ہے PTI والا جو 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمرے کو یہ مکان قرار دیتے ہیں؟ ہاں جی، 1 کمرہ اور 1 باتھ روم۔ واہ، یعنی ہو سکتا ہے یہ غریبوں کے لیے یہ مکان ہوں اور اپنے لیے کوٹھی اور مکان میں فرق آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب جب لے کے بنایا جاتا ہے پھر اور ہوتا ہے، جو خود بنایا جاتا ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی تھی کہ آپ کتنا بڑا بناتے ہیں۔ تو کل
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران بھی کوئی باتیں کی ہیں اور اپوزیشن کو بھی کچھ ہدایات کی ہیں یا وہ کیا دعوت دی ہے کہ مل کر آگے بڑھیں، یا اس کے علاوہ اپنی جو ٹیم انہوں نے بنائی ہے ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں، اور مقابل جتنے بھی سیاسی گروہ ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی میں مقابلہ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ بات میں کتنا ایک بہترین، اگر وہ اس پہ عمل کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دوسری جماعتوں کو اس دعوت کو یا ان کی اس چیلنج کو کیسے لینا چاہیے، قبول کرنا چاہیے؟ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہم ترقی سے مقابلہ کریں گے دوسرے صوبوں کا. یہ بڑا اچھا بیان ہے اور خوشائن بیان ہے، اس پہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے اور اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سب جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، بجائے ہم دوسروں کو برا بلا کہتے رہیں، تو ہم اب تمام جماعتوں کو خود لے کے چلیں گے. تو یہ میں باہر کہوں گا، یہ ان کو چیز وراثت میں ملی ہے. آصف علی زرداری صاحب چونکہ سب مسالت کے ہیرو مانے جاتے ہیں، بعد ان کو ایک کریڈٹ دیتا ہے کہ جب بھی وہ مشکل وقت ہے اس ملک کے اندر تو انہوں نے گول میں کانفرنس اور بہت سے متفقہ اجلاس کے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے، جسے کل جماعتی اتحاد یا کل جماعتی کانفرنس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھارت بلاول بھٹو کو ایک آپ اس کو خوشائن کہتے ہیں کہ یہ ورثے میں بات ملی اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کو ملک کا تقاضا اور قوم کی خواہش ہے کہ دوسری جماعتوں کو برا بلا کہنے کے بجائے اپنی پروگرس، اپنی ترقی شو کی جائے، عوام کے لیے کیا کیا ویلفیئر پروگرام لے کے آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہا دوں، جیسے کلثوم نواز نے میاں مریم نوازی نے بات کی اور ادھر بلاول بھٹو نے بات کی، سب سے بڑا ایجنڈا ابھی بھی، آج 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے اور آج کئی دن گزر چکے، ابھی تک کسی نے اپنے ایجنڈے پہ بات نہیں کی. حالانکہ اسمبلی میں بھی پرفارم اپنا شروع کر دیں گی آج کل میں، اور اسٹیبلش ہو چکی ہیں اسمبلیاں، اپنا پلیٹ فارم بنا چکی ہیں، سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی. لیکن کسی نے بھی ابھی تک پریس کانفرنس کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر، جبکہ یہ اب ڈپٹی اسپیکر ہے، آج انعقاد ہو جائیں گے، منتخب ہو جائیں گے پنجاب کے، اور کل منتخب ہو جائیں گے سندھ اسمبلی کی، لیکن کسی نے بھی بے روزگاری اور مہنگائی پہ بات نہیں کی ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ چونکہ آپ کی زبان پنجابی ہے، آپ کے منہ سے میرے خیال میں ٹورنگے نکلنے والا تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طرح کل آپ نے ماحول دیکھا پنجابی اسمبلی میں کے اندر باہر، اور آج سندھ اسمبلی کے اندر اور باہر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکمران جماعت ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مستقبل میں کیسے ٹوریں گے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بہتی ہے. جب دونوں طاقتیں چاہیں گی، اسمبلی کے اندر اپوزیشن بھی اور سب اقتدار بھی، کہ ہمیں مل بیٹھ کے چلنا چاہیے، ہمیں مل بیٹھ کے چلنا چاہیے، تو تب یہ بات ہو سکے. اگر صرف مریم نواز کہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اپنے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اگر دوسرے ساتھ چلنا چاہتے ہی نہیں ہیں تو کیسے چلیں گے؟ اس طرح پی ٹی آئی اپنے آپ کو کہے کہ ہم بھی دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر دوسرے ساتھ چلنا ہی نہ چاہیں تو کیسے ممکن؟ لیکن دونوں کو، چاہے اپوزیشن ہے چاہے حزب اقتدار ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت قوم کی خواہش یہ ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر چلیں، اس ملک کو مستحکم متحد کریں. اس وقت سیاسی انتقام کی بات نہ کریں بلکہ سیاسی استحکام کی بات کریں. اچھا، وہی بات ہے کہ جو ہماری ہر جماعت یا ہر اقتدار میں آنے والی جماعت، تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جماعت یا یہ جو اس وقت اقتدار میں آ رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ یہی ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ مکافات عمل. تو یہ مکافات عمل تو ہر ایک جماعت کے ساتھ، یعنی اگر آج پی ٹی آئی بھگت رہی ہے تو پچھلے دور میں مسلم لیگ نون نے یہی چیزیں بھگتیں، اور ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ چیزیں بھگتی رہیں. آپس میں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو آپس میں سیاسی جنگ لڑتے رہیں. تو اس کو ہم آسانی سے یا اپنی نادانی یا ندانی میں ہم مکافات عمل کا قرار دے دیتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. لیکن اس چیز سے ہم کب سبق سیکھیں گے، اور یہ مکافات عمل جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے کب چھٹکارا ہماری یہ جماعتیں حاصل کریں گی؟ یا یہ مطلب یہ کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، یا ہم ہمیشہ ایک دوسرے پہ یہی کہتے رہیں گے ایک دوسرے کو؟
شاہ صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا محترم بے بھٹو کا اور اس طرح آفسر علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو اس پہ عمل پیرا کرنا چاہیے، نہ کہ سیاسی انتقام لینے کی طرف ہم جائیں. ہمیں جمہوریت کے لیے، جیسے بلاول بھٹو نے آپ نے شروع میں کہا، بلاول بھٹو نے خود کہا کہ ہم اپنی ترقی سے دوسروں کو معروف کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے کہ سندھ کتنی ترقی جاتا ہے. اور اس طرح انہوں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کے اندر ایڈ بھی چلے کہ سندھ کے اندر ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے، سندھ کے اندر تعلیم کی کیا پوزیشن ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر عمل کر کے دکھائیں تب تو نظر آئے گا کہ واقعی یہ بات ہے. لیکن اگر آپ بات کریں کہ مکہ فتح عمل کی، تو وہ تو پھر اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہر جو نئی پارٹی آگے اقتدار میں آئے گی وہ دوسروں کو تنگ کرے گی، دوسروں کو پابند سراسر کرے گی. تو یہ بہت بری عادت ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس بری بات کو وہی بات آگئی ہے، جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے ایک بار پھر کہا. آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کبھی کہا تھا اور بعد میں ان کو اس کا ثمر بھی ملا. اس وقت یہ انتقام، جمہوریت بہترین انتقام کا نشانہ بنے تھے میاں نواز شریف صاحب. اور اس پہ انہوں نے یعنی اس جو ان کا یہ تھنکنگ تھی اور جس کو اس وقت ہم نے کیا اب کہیں کہ نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ ان کو نشانہ بنایا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بنایا جاتا رہا. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنے مخالفین سے بدلہ لے لیں گے. وہ بدلہ لینے میں جب کامیاب ہوئی ابھی بھی. لیکن یہ جمہوریت بہترین انتقام ان معاشروں میں ہوتا ہے کہ جہاں انصاف ہو. اب اگر ہم نے ایک جمہوری عمل کو مکمل کیا، اب ان جمہوری عمل کے نتائج کیا ہیں اس سے نہ پاکستان مسلم لیگ خوش ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہے، نہ پی ٹی آئی خوش ہے، نہ باقی جماعتیں، دینی جماعتیں خوش ہیں. کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو یہ کیسا انتقام ہے؟ ہمیں جمہوریت بے شک ایک نظام ہے، لیکن نظام کے چلانے والے جو ہوتے ہیں نظام کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں. نظام بذات خود آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتا. اگر ہم نظام سے انصاف نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. پھر ہم ہمیشہ دعاؤں، ہماری قوم یا ہمارا وتیرہ یہی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اس قوم کو اللہ کی ذات حفظ و امان میں رکھے، خوشحال اور کامران رکھے. آمین والسلام.